ایک صاحب نے دعا مانگا اللہ سے، اس کی بکری چوری ہو گئی جنگل میں. دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ جس نے بھی میری بکری کو اٹھایا ہے یا اللہ اس کو میرے سامنے کھڑا دے، بالکل ابھی کا ابھی. جس نے بھی میری بکری کو چرایا ہے، اٹھایا ہے، اٹھا کر لے گیا ہے، اس کو میرے آنکھوں کے سامنے کر دیجئے فوراً، ابھی کا ابھی. دعا مانگ کر ابھی ہاتھ نہیں پھیرا، دیکھتا کیا ہے کہ شیر کھڑا ہے سامنے. شیر کھڑا ہے، شیر ہی نے اس کی بکری کو اٹھایا تھا اور پھر جو ہے کھا لیا تھا، اور اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. ایسے ہر مرتبہ ہماری دعائیں جو ہم مانگتے ہیں دنیاوی اعتبار سے وہ قبول ہو جاتی تو پھر مسئلہ مشکل ہو جاتا. اب وہ ہاتھ چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، کہاں کی مصیبت ہے، پہلے بکری گئی اب تو میری جان چلی جائے گی، جان چھوڑی تو بس ہے، سر سلامت پگڑی ہزار ہے، بھاگ گیا وہاں سے. تو دعائیں فوراً اللہ قبول نہیں کرتے کسی حکمت کے تحت. اور کیسی چیزیں اللہ سے مانگنی چاہیے وہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں بتایا. ہدایت مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائی. اس دنیا کے اندر بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو غلط راستے پر ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلم بتاتے ہیں، غلط راستے پر ہیں. نہ ان کا تعلق قرآن سے ہے، نہ ان کا تعلق حدیث سے ہے، نہ ان کا تعلق اولیاء اللہ سے ہے. سیدھے راستے پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کوئی دلیل نہیں ان کے پاس. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر آپ چلا دیجئے، حق پر چلانے کی توفیق اللہ عطا فرماتے ہیں. محض دعوے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا. ہدایت کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر ایک سوال ہے، ہدایت کسے کہتے ہیں؟ اب یہ دعا سورہ فاتحہ کے اندر ہر ایک مانگتے ہیں، عام مسلمان بھی، شرابی بھی، جب وہ نماز پڑھتا ہو، اور پھر اولیاء اللہ بھی، متقین بھی، پرہیزگار بھی، انبیاء بھی. اب ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ انبیاء تو ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت کے سرچشمہ ہیں، تو پھر ان کو ہدایت کی بھیک مانگنے کی کیا ضرورت؟ ہم مانگ رہے ہیں ہدایت، ٹھیک ہے، کوئی غیر کافر مانگ رہا ہے ہدایت، ٹھیک ہے، لیکن انبیاء کو، صلحاء کو، شہداء کو، صدیقین کو ہدایت مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کہیں قرآن کے اندر اس آیت سے دوسری آیتیں ٹکراتی بھی ہیں، تضاد بظاہر معلوم ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ کے نبی کے متعلق اللہ نے فرمایا آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے. اور یہاں پر ہدایت کی دعا مانگی جا رہی ہے. اللہ ہدایت فاسقین کو، ظالمین کو نہیں دیتے. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ بھی تذکرہ ہے. اور یہاں پر ہدایت دینے کی بات ہے، اور ہدایت عمومی طور پر ہے کہ سب کو ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے. تو ہدایت کے 3 درجے، اسے غور سے سمجھنا ہے. ہدایت کے 3 درجے ہیں. نمبر 1، ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، انبیاء کے واسطے سے ہوتی ہے. کسی کو بھی ہدایت ملتی ہے تو انبیاء کے واسطے سے ملتی ہے، نبیوں کے واسطے سے ملتی ہے، اور اللہ کی جانب سے ملتی ہے. اللہ کی طرف سے جو احکامات، جو دین، جو شریعت لے کر آئے ہیں حضرات انبیاء، وہ پیغامات، وہ دین انسانوں کے اندر پھیلاتے ہیں، پہنچاتے ہیں حضرات انبیاء علیہم السلام. تو ان پیغامات کو جو قبول کر لیتے ہیں انہیں ہدایت مل جاتی ہے، وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، وہ مومن ہو جاتے ہیں. اور جو اسے رد کر دیتے ہیں، انبیاء کی بات کو نہیں مانتے، وہ کافر اور مشرک کہلاتے ہیں. اور یہ ہدایت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ ہی عطا کرتے ہیں. انبیاء بھی کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے، انبیاء بھی کسی کو ایمان نہیں دے سکتے، ورنہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مسلمان ہو جاتے. ابو طالب کے متعلق حضور کتنے فکر مند تھے، اے چچا جان آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے تاکہ میں سن کر کل قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دوں. ابو طالب نے کہا کہ مجھے لوگوں کا ڈر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، موت کے ڈر کی وجہ سے بھتیجے کا دین قبول کر لیا. اخترت النار علی العار، انہوں نے آگ میں جانا پسند کر دیا. لیکن ناک کا مسئلہ
سامنے آ گیا ناک کے مسئلے پر، انہوں نے آنکھ کو ترجیح دے دی، ایمان قبول نہیں کیا۔ آپ چاہتے تھے کہ ابو طالب مسلمان ہو۔ حضرت عمر کہتے تھے میرے والد کے مسلمان ہونے سے زیادہ میرے لیے یہ بہتر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو اللہ ایمان دے دیتے، اس لیے کہ میرے والد اگر ایمان لا رہے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ایمان لائیں گے تو رسول اللہ کو خوشی ہوگی، اور میں اپنی خوشی پر رسول اللہ کی خوشی کو ترجیح دیتا ہوں۔ تو ایک ہدایت کا درجہ ہے جو انبیاء کے واسطے سے تمام انسانوں کو پہنچتا ہے، اور جو لوگ اس ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، اور جو قبول نہیں کرتے انہیں کافر اور مشرک کہا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر صرف انسان اور جنات آئیں گے اللہ کی مخلوقات میں سے۔ یہ ہدایت کسے ملتی ہے؟ صرف انسان اور جنات کو۔ جیسے انسان ہے ویسے جنات بھی ہیں، اور جنات بھی اس کے اندر یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، فاسق و فاجر بھی ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے انسانوں کو بھی بنایا ہے، اور ایک مخلوق ہے پوشیدہ ہم سے مخفی ہے، جنات کو اللہ نے بنایا ہے۔ دونوں مخلوقات کو اللہ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، الا لیعبدون۔ اور دوسرا ہدایت کا ایک درجہ جو تمام پر شامل ہے، جو تمام کو شامل ہے، چاہے انسان ہو چاہے جن ہو، توفیق الہی، چاہے درخت ہو چاہے پہاڑ ہو، چاہے جمادات ہو چاہے نباتات ہو، چاہے حیوانات ہو، چاہے ذی شعور انسان ہو یا غیر ذی شعور غیر ذی روح جانور ہو، عقل والے ہو یا بے عقل ہو، سب کو ہدایت اللہ نے دے رکھا ہے۔ وہ ہدایت فرمایا کہ وہ ہدایت جس کام کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا اس کی توفیق دے دینا۔ کان کا کام کیا ہے؟ اللہ نے کان کو پیدا کیا، کان کا کام سننا ہے، اور کان کو اللہ اپنے عمل پر لگا دیا، وہ کان سنتے رہتے ہیں۔ زبان کا کام کیا ہے؟ بولنا، اور زبان کو اللہ نے توفیق دے دی، کہنے کی توفیق دے دی۔ پہاڑ کا کام کیا ہے؟ کہ ایک ہی جگہ پر رکے رہنا، وہاں پر جس جگہ پر اللہ نے بنایا ہے وہ اپنے کام میں مشغول ہے۔ سورج کا کام کیا ہے؟ مشرق سے جو ہے طلوع ہونا، مغرب میں ڈوبنا، روزانہ اس کا کام پھرتا رہتا ہے سورج 24 گھنٹے، ہر دن اللہ سے اجازت لے کر پھر طلوع ہوتا ہے۔ چاند کا کام بھی ایسے ہی، ستاروں کا کام، آسمان کا کام، درختوں کا کام۔ دکھنے میں یہ درخت اور یہ پہاڑ ہمیں نظر آتے ہیں کہ ان کے اندر شعور نہیں ہے، ان کے اندر عقل نہیں ہے، عقل تو نہیں ہے ان کے اندر، لیکن شعور ہے، کامل شعور نہیں ہے، کمزور شعور ہے، وہ احساس کرتے ہیں، ان کے اندر شعور ہے۔ دیکھیے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ستون کو سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے، اور جب منبر بن گیا تو اس ستون پر ٹیک لگا کر آپ خطبہ دینا چھوڑ دیے تو وہ ستون کی طرف سے جو ہے آواز آنے لگی، رونے کی آواز آنے لگی، ہچکیاں لے لے کر رو رہا تھا، ہچکیاں لے لے کر وہ ستون رو رہا تھا کہ آپ کی جدائیگی مجھے برداشت نہیں ہے۔ تو درخت وہ بے جان ہے، درخت کے اندر شعور اتنا درجے کا نہیں ہے جتنے درجے کے ہم میں ہے، ہمارے اندر جتنا احساس ہے، ہمارے اندر جتنا شعور ہے، اتنے درجے کا شعور، اتنے درجے کا احساس درختوں میں نہیں ہے، اتنے درجے کا شعور جو ہے پہاڑوں میں نہیں ہے، لیکن ہے شعور۔ اسی لیے اللہ نے ان کے اندر چونکہ کامل شعور نہیں ہے، نماز ان پر فرض نہیں کی۔ درختوں کے لیے نماز فرض نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، احکامات صرف انسان اور جنات کو ہیں۔ احکامات، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، کیا کرو کیا نہ کرو، یہ جو اللہ کی طرف سے آرڈرز ہیں یہ صرف انسان اور جنات کے لیے، اس لیے کہ ان کے اندر کامل عقل بھی ہے، کامل شعور بھی ہے۔ دیگر حیوانوں کو کچھ نہیں ہے، حیوانوں کو کچھ نہیں ہے، نباتات اور جمادات کو کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔
آسمان اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ یہ پہاڑ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، یہ آسمان اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، یہ سورج اللہ کی تعریف کر رہا ہے، یہ چڑیاں اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک لاٹھی مارا، اپنا عصا مارا ایک پتھر پر، اس پتھر کے اندر ایک اور پتھر تھا، اس پر لاٹھی مارا، وہ ٹوٹا، اس کے اندر ایک اور پتھر تھا، اس پر لاٹھی مارا، ایک اور پتھر کے اندر ایک کیڑا اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں سبز پتا تھا، وہ پتا کھا کر اللہ کی تعریف عربی میں کر رہا ہے، جس کا ترجمہ خلاصہ یہ تھا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا اور میری روزی کو اتنی اندھیریوں میں بھی پہنچایا، مجھے بھولا نہیں، مجھے بھلایا نہیں۔ کیڑا۔ تو ہدایت کا ایک درجہ توفیق، ہدایت کا ایک درجہ تمام کو ملا ہے۔ وہ لوگ نباتات ہو جمادات ہو اپنے کاموں میں مشغول ہیں، یہ بھی ایک ہدایت کا ایک درجہ ہے۔ کان دیکھیے، کان کا کام کیا ہے؟ کان کا کام سننا، کان کا کام ناک نہیں کر سکتی، ناک سے سنتے نہیں، آپ ناک سے سونگھتے ہیں، ناک سے سنتے نہیں۔ سننے کا کام صرف کون کرتا ہے؟ کان کرتے ہیں۔ کھانے کا کام کون کرتے ہیں؟ منہ کرتا ہے۔ دیکھنے کا کام کون کرتا ہے؟ آنکھ کرتی ہے۔ دیکھنا، منہ نہیں دیکھتا، ناک نہیں دیکھتی، کان نہیں دیکھتے، ہر ایک کے اس کے اپنے کام ہیں، اور اللہ نے انہیں ہدایت دے دی کہ وہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، مشغول ہیں۔ یہ بھی ایک ہدایت کا ایک درجہ ہے۔ تیسرا درجہ اسباب کا مہیا کرنا۔ اسباب مہیا ہو گئے، نماز آپ سفر میں بھی پڑھ رہے ہیں، حضر میں بھی پڑھ رہے ہیں، بیماری کی حالت میں بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دے دی، اللہ نے ایسے اسباب مہیا کر دیے جس کی وجہ سے آپ اللہ کے ہو کر رہے اور اللہ کی عبادت کرنے لگے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے لگے۔ اللہ نے آپ کو توفیق دے دی، اللہ نے آپ کے درجات کو بلند کر دیا، اللہ نے نیکی کا کام کرنے کی اللہ نے تمہیں توفیق دے دی، ہدایت دے دی۔ یہ خاص مومنین کے لیے، خاص اولیاء اللہ کے لیے ہیں، یہ غیر محدود ہے، لامتناہی چیز ہیں۔ کسی کو نیکی کی توفیق مل جانا اللہ اپنے مقرب بندوں کو دیتے ہیں، یہ بھی ایک طریقے کی ہدایت ہے۔ تو بندہ جو اللہ سے مانگتا ہے، ہدایت کی دعا مانگتا ہے، تو یہ ہدایت کے 3 درجوں کی بھی دعا مانگتا ہے۔ یا اللہ، اگر ایمان والا مانگ رہا ہے تو پھر یہ سوال نہیں کیا جا سکتا، ہدایت تو پہلے سے ملی ہوئی ہے ایمان کی، تو پھر یہ کائے کی ہدایت؟ یہ جو ہے فرمایا کہ نیکی پر جمنے کی ہدایت، استقامت کی ہدایت، اور پھر جو ہے خاتمہ بالخیر کی ہدایت، اور پھر جو ہے نیکیوں میں ترقی کرنے، نیک کاموں میں ترقی کرنے کی ہدایت۔ یہ بھیک مانگتے ہیں ایمان والے، ورنہ تو ایمان کی ہدایت تو اسے مل چکی ہے، عمومی ہدایت تو مل چکی ہے، اب خصوصی ہدایت کی بندے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اس کی ضرورت ہر ایک کو ہے، عام مسلمانوں کو بھی ہے، ولی کو بھی ہے، نبی کو بھی ہے۔ نبیوں کو بھی ضروری ہے کہ وہ ہدایت میں آگے بڑھتے رہے، ولیوں کو بھی ضرورت ہے کہ وہ ہدایت میں آگے بڑھتے رہے، اور وہ آگے بڑھتے رہیں گے اور اللہ کے مقرب ہوتے جائیں گے۔ تو یہ ہے ہدایت، کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ہے۔ تو دعا کرتا ہے بندہ، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا دیجئے۔ کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ، وہ صراط مستقیم جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جن کو آپ نے صراط مستقیم عطا فرمایا، جو صراط مستقیم پر عمل کر کے چلے گئے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے دوسری آیتوں میں اس کا جواب دیا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جب سیدھے راستے کی دعا مانگ رہے ہیں ہم، صراط مستقیم کی ہم دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ سیدھا راستہ بتا دیجئے، تو اللہ نے اس کا جواب دیا اس آیت میں۔ سیدھا راستہ کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں سیدھے راستے پر؟
کون لوگ ہیں سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر؟ کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے وہ لوگ کامیاب ہو گئے، تم بھی کامیاب ہو سکتے ہو؟ نمبر 1 فرمایا کہ نبیوں والا راستہ، نبیوں والا راستہ صراط مستقیم والا راستہ ہے، انبیاء کا راستہ صراط مستقیم والا راستہ ہے، انبیاء کے طریقے پر چلنا۔ جانا ہے آپ کو حیدرآباد، آپ مدراس کے روڈ پر ہیں تو آپ حیدرآباد جائیں گے، مدراس جائیں گے؟ مدراس کو جانا ہے، آپ حیدرآباد کے بس میں بیٹھے ہیں، بتائیے آپ کہاں جائیں گے؟ جانا ہے جنت میں، اور ہمارا طریقہ یہود و نصارہ کے طریقے پر، ان کے راستے پر ہو تو بتائیے اللہ تک پہنچیں گے ہم؟ جنت میں جائیں گے؟ نبیوں کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا؟ اگر سیدھا راستہ چاہیے، جنت والا راستہ چاہیے تو نبیوں کے راستے کو اپناؤ۔ دوسرا فرمایا صدیقین۔ صدیقین کون ہیں؟ اللہ کے دوست، جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اولیاء اللہ بھی کہیے، اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں تمام صدیقین ہیں، تمام صدیقین ہیں۔ میں نے گزشتہ مرتبہ ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کی کہ عورتیں مقام صدیقیت کو حاصل کر سکتی ہیں 4 کاموں کی وجہ سے۔ المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا وأحسنت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب شئت۔ جو عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لیتی ہے، روزہ رکھ لیتی ہے، اور پھر جو ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لیتی ہے، اور پھر فرمایا کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، ان 4 کاموں کی وجہ سے اس سے کل قیامت کے دن کہا جائے گا تو جنت میں جس دروازے سے چاہے گزر جا۔ جنت سے جس دروازے سے چاہے گزرنے کی فرمائش، درخواست تو حضرت صدیق اکبر سے کہا جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مقام ہے کہ 8 دروازے چاہیں گے کہ صدیق اکبر ہمارے ہاں سے گزر جائے۔ ان کی شرافت اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے جنت کے دروازے خود مطالبہ کریں گے، اور یہ مقام ان عورتوں کو مل رہا ہے جن عورتوں کے اندر 4 چیزیں ہو: 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لیتی ہیں، روزہ رکھ لیتی ہیں رمضان کا روزہ، اور پھر فرمایا کہ اپنے شوہر کی اطاعت کر لیتی ہے، اور حیادار عورت ہوتی ہے، عفت پاک دامن عورت ہوتی ہے۔ ان 4 چیزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے یہ مرتبہ عطا فرمائیں۔ تو صراط المستقیم کن لوگوں کا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ جو نبی ہیں، نبیوں کا راستہ صراط مستقیم والا راستہ ہے۔ اور اسی طرح دوسرے میں فرمایا صدیقین۔ صدیقین کون ہوتے ہیں؟ اولیاء اللہ، اللہ کے دوست۔ اور تیسرے میں فرمایا شہداء۔ تیسرا لفظ ہے شہداء۔ شہداء کون ہیں؟ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کی بھی قربانی پیش کر دیتے ہیں۔ شہید کا خون، اس کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ شہید کے خون کو تولا جاتا ہے، شہید کے خون کو تولا جاتا ہے، شہید کا بڑا مرتبہ ہے۔ شہداء جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیے اور اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دیا، وہ شہداء ہیں، وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ ان لوگوں کے راستے پر چلو۔ اور پھر چوتھے نمبر پر فرمایا صلحاء، عام مومنین۔ عام مومنین، نیک لوگ جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، مستحبات پر عمل کرتے ہیں، سنت والی زندگی گزارتے ہیں۔ عورتیں ہیں تو حیادار عورتیں، پاک دامن عورتیں، نماز تہجد کی پابندی کرنے والے، اشراق کی پابندی کرنے والے، فرمایا کہ یہ سب جو ہے صلحاء میں آ جاتے ہیں۔ اب جب بھیک مانگی گئی، یا اللہ سیدھا راستہ بتائیے ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا ہے، تو اللہ نے ایک فہرست دے دی، ان لوگوں کے راستے پر چلو، سیدھے راستے پر چل جاؤ گے، جنت میں پہنچ جاؤ گے، میرا قرب اور میرا تعلق پیدا ہو جائے گا۔ ورنہ ان 4 طبقوں کے علاوہ دیگر جو فرمایا ان لوگوں کے راستے، فرمایا کہ وہ گمراہ لوگ ہیں۔ آگے کی آیت اسی کو بتا رہے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مثبت راستہ ہے، اللہ نے اسے بھی فرمایا ہے کہ صالحین، شہداء، صدیقین، نبی، یہ فرمایا کہ ان کے راستوں پر چلو تو کامیابی ملے گی۔ اور ایک منفی پہلو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے راستے سے تم اپنے آپ کو بچاؤ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلائیے،
مغضوب علیہم، جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ہے، جن پر آپ کا غصہ نازل ہوا ہے، جن پر آپ غصہ کرتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ یہودی ہیں، یہودی ہیں۔ اور ضالین، راستے سے ہٹ جانے والے، سیدھے راستے سے ہٹ جانے والے، گمراہ لوگ۔ مغضوب علیہم کے کیا معنی؟ ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن پر آپ نے غضب نازل کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ یہودی ہیں، اللہ نے ان پر غضب نازل کیا ہے۔ جاننے کے باوجود، تمام احکامات الہیہ کو جاننے کے باوجود، اپنی نفسانی اغراض کی بنیاد پر وہ شریعت پر عمل نہیں کرتے تھے، تورات پر عمل نہیں کرتے تھے۔ نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا، حلال کو حرام بتا دیتے، حرام کو حلال بتا دیتے، نبیوں تک کو قتل کر دیا، جاننے کے باوجود عمل نہیں کرتے تھے۔ اور پھر وَلَضَّالِّينَ، نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے گم ہو گئے، ہٹ گئے ہیں سیدھے راستے سے۔ وہ کون ہیں؟ عیسائی ہیں، سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہو۔ حضرت عیسیٰ جو نبی ہیں ان کو خدا ماننے لگے۔ یہودیوں میں تفریط ہے، یہودیوں میں تفریط ہے، اور عیسائیوں میں افراط ہے۔ تفریط کسے کہتے ہیں؟ گھٹانا، جو چیز ثابت ہے ان پر عمل نہیں کرنا، گھٹانا، اس کے اندر نقص پیدا کرنا۔ شریعت جو نازل کی گئی تھی یہودیوں پر، اس پر وہ عمل نہیں کرتے تھے، تفریط سے کام لیتے تھے۔ اور یہ عیسائی افراط سے، حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اتنا کرتے تھے کہ ان کو نبی سے خدا بنا دیے۔ حضرت عیسیٰ کو نبی نہیں مانتے تھے بلکہ خدا مانتے تھے۔ ثالث و ثلاثہ، ان کی ماں بھی خدا ہے، حضرت عیسیٰ بھی خدا ہے، اور دو کے ساتھ ایک اللہ بھی خدا ہے، تین خداؤں کو مانتے تھے۔ تو خاص طور پر اللہ نے ہمیں بتایا سورہ فاتحہ کے اندر کہ تم ان لوگوں کے راستے پر مت چلو جو یہودی ہیں، جو نصرانی ہیں۔ آج ہم اس کی روشنی میں ہم دیکھ لیجئے کتنا ہم جو ہے شہداء، صلحاء، متقین اور پھر نبیوں کے راستے پر ہم چل رہے ہیں، ہمارے بچے چل رہے ہیں، ہمارے مرد چل رہے ہیں، اور کتنا ہم جو ہے یہود و نصارہ کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ یہود و نصارہ کے طریقے ہمیں پسند ہیں، یہود و نصارہ کے بیٹھنا اٹھنا اور ان کا کلچر، ان کی تہذیب اور ان کی سوچ اور ان کی بات چیت، ان کے ساری چیزیں ہمیں پسند ہیں۔ پسند نہیں ہے تو کس کے طریقے، کس کے جو ہے طور طریقے پسند نہیں ہیں؟ صلحاء کے، متقین کے، انبیاء کے، شہداء کے۔ جبکہ ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ سے ہر نماز کے اندر، فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، ہر نماز کے اندر ہم اللہ سے بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا دیجئے، اور چلا دیجئے کر کے دعا مانگتے تو ہیں، لیکن باہر کی زندگی ہماری یہود و نصارہ کے طریقے پر ہے۔ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرما یہودی بھی شرما جاتے ہیں۔ ہماری شادیوں میں اگر آ جائے، کتنا ناچ گانا ہوتا ہے، کتنی میوزک ہوتی ہے، اور کتنا اسراف ہوتا ہے، کیا کیا نہیں ہوتا ہماری شادیوں میں۔ نماز کے تو پابند ہیں، لیکن معاملات میں، معاشرت میں، تجارت میں، اور پھر جو ہے موج مٹی میں، اور پھر نکاح کی تقریبات میں پورا طریقہ یہودیوں کا، نصارہ کا ہمارے اندر ہے۔ جبکہ ہم اللہ سے بھیک مانگتے ہیں ہر نماز کے اندر۔ کوئی بھی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر قبول نہیں ہوتی، اور سورہ فاتحہ کے اندر یہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ محققین نے لکھا ہے سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس پر ہم کتنا عمل کرتے خود غور کر لیں۔ بقیہ اس کے متعلق اور بھی چیزیں ہیں، اور بھی نکات ہیں، اور بھی تفسیر ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہمیں سیدھا راستہ بتائیں، صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرمائے۔ نبیوں اور شہداء کا راستہ، ان کا طریقہ، ان کے طور طریقے ہمیں اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔